السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او ون ہم جو ہے وہ رپورٹ نگاری کر رہے تھے۔ رپورٹ نگاری کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کا ایک پارٹ جو تھا وہ شروع کا معمول کی رپورٹ، یہ ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا پارٹ ہے ہنگامی رپورٹ، ہنگامی نوعیت کی رپورٹ نگاری، یہ ہم آج کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہنگامی نوعیت کی جو رپورٹ نگاری ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ یہاں پر صفحہ نمبر 84 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ میں آپ کو رپورٹ کا ایک خاکہ دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کو سمجھ لیں اور اس کے بعد ایک رپورٹ آپ نے خود لکھنی ہے، صحیح ہے۔ موسم برسات کی پہلی بارش پر ایک رپورٹ، صحیح ہے۔ یہ تو آپ کی اس میں ہوئی تھی، اب یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے ہنگامی رپورٹیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہنگامی رپورٹ ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ صفحہ نمبر میرے پاس 95 ہے۔ اب یہ دیکھیں، ماہی گیروں کی کشتی کو پیش آنے والے حادثے کی رپورٹ، صحیح ہے۔ یہ کس طریقے سے لکھیں؟ کل دوپہر گڈانی کے قریب کھلے سمندر میں ماہی گیروں کی ایک کشتی تیز طوفانی لہروں کے باعث الٹ گئی۔ اس المناک حادثے میں 18 سے زائد ماہی گیر لقمہ اجل بن گئے۔ لقمہ اجل بن گئے یعنی کہ مر گئے، انتقال ہو گیا۔ البتہ دو نوجوان ماہی گیر تیر کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والے ماہی گیروں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ یاد رہے کہ مکران کے ساحل کے قریب رہنے والے افراد کا واحد ذریعہ معاش ماہی گیری ہے، اسی لیے یہ بدنصیب لوگ بھی معمول کے مطابق صبح 10 بجے شکار کی غرض سے کشتی میں سوار ہو کر شکار کے لیے نکل پڑے۔ حالانکہ گزشتہ رات محکمہ موسمیات نے شدید طوفانی موسم کی پیش گوئی کرتے ہوئے ماہی گیروں کو آنے والے 2 دنوں کے لیے شکار سے روک دیا تھا، لیکن ماہی گیروں نے اس پیشگی اطلاع کی کوئی پرواہ نہ کی اور انتہائی خطرناک طوفانی حالت میں اپنی کشتی سمندر میں اتار دی۔ حادثے میں زندہ بچ جانے والے 2 عینی شاہدین نے بتایا کہ جیسے ہی کشتی نے ساحل چھوڑا، سمندر کی تیز طوفانی لہروں نے کشتی کو آ لیا۔ کشتی تیز طوفانی لہروں کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے الٹ گئی۔ حادثے کے شکار ماہی گیروں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن بھپری ہوئی لہروں کے آگے کسی کی پیش نہ چلی۔ کشتی کے ڈوبنے کی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی۔ سرکاری اور نجی سطح پر لاشوں کی تلاش کا کام شروع کر دیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 18 میں سے مرنے والے 14 افراد کی لاشیں نکل پائی ہیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اعلیٰ نے مرنے والے کے رشتہ داروں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے علاوہ ہر مرنے والے کے لیے 5 لاکھ روپے مدد کا بھی اعلان کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رپورٹ ہے۔ اب اس رپورٹ میں دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے وہ کہاں ہوا ہے اور اس میں کیا غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو حادثہ پیش آیا ہے اس میں غلطی کیا ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ ماہی گیروں کی کشتی کو پیش آنے والے حادثے کی رپورٹ پڑھی اور یہ آپ کو صفحہ نمبر 96 میں مل بھی جائے گی۔ اب آپ نے ایک رپورٹ بنانی ہے اور وہ رپورٹ کس کے اوپر بنانی ہے کہ وہ رپورٹ آپ نے بنانی ہے ایک بم دھماکے کے اوپر، کہ جو ہے وہ مصروف شہر میں ایک بم دھماکہ ہوا اور اس میں یہ جس طریقے سے انہوں نے الرٹ جاری کر دیا تھا کہ بھئی گہرا سمندر میں نہ جائیں اور وہ جو ہے وہ مطلب بہت تیز جو ہے وہ لہریں ہوں گی اور طوفانی موسم کا خدشہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ بتا دیں گے کہ وہاں پر الرٹ جاری کر دیا گیا تھا کہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ دھماکے کی اطلاعات ہیں اور کچھ جو ہے دہشت گرد جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور ان سے معلومات ملی تھی کہ وہ اس طریقے سے ایسے کر رہے ہیں، تو یہ تھا۔ تو وہاں پر جو ہے لوگوں کو محتاط رہنے کے لیے بھی الرٹ جاری کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہاں پر جو ہے وہ علاقے میں بہت رش تھا اور جو ہے وہ اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ دھماکے میں جو ہے وہ اتنے لوگ جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے اور اتنے جو ہے وہ بچا لیے گئے اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے لیے اعلان کیا گیا۔ یہ آپ اس کو جو ہے وہ چینج کر کے لکھیں گے ایک دھماکے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ ماہی گیروں کشتی کو پیش آنے والے حادثے کی رپورٹ ہے اور آپ کسی بھی علاقے کے اندر بتا سکتے ہیں وہاں پر جو بم دھماکہ ہوا اور اس میں جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوئے، اس کو آپ ایک رپورٹ کی صورت میں پیش کریں گے، صحیح۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے
اور یہی آپ کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔